تو ناظرین، اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دفاعی تجزیہ کار احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، احمد سعید صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گا، کتنی بڑی یہ کامیابی ہے، کتنا بڑا بریک تھرو ہے؟ ایک اس طرح کا کالعدم تنظیم کا دہشت گرد میڈیا پر آتا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ ہم غلط راستے پر تھے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اگلا لاہ عمل قانون کے مطابق ہوگا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو گلزار امام کی گرفتاری ہے جو کہ اپریل 2023 میں عمل میں آئی تھی، اور جس طرح کی کل کی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، میرے خیال میں اس کی تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں ایف سی بلوچستان، آپ کی پولیس، آپ کی لوکل گورنمنٹ وہاں پہ جو بلوچستانی گورنمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسپیشلی انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں کہ میجر رول آئی ایس آئی کا رہا ہے، ان سب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کتنی بڑی کامیابی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان نیشنلز آرمی کو یہ گلزار امام لیڈ کر رہے تھے، اور اس کی تمام دہشت گرد جتنی کاروائیاں آپ کے ساؤتھ آف بلوچستان میں ہو رہی تھیں اس کے یہ ماسٹر مائنڈ بھی تھے۔ اب کل جس طرح کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو لے کر آئے ہیں، تو میرے خیال میں جس طرح کہ گورنمنٹ کی اپروچ بھی ہے کہ جتنے ہمارے نوجوان جو کہ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف مختلف جنگوں میں انوالو ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانا پرائمریلی مقصد ہے۔ کوئی بھی امن کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ جب تک آپ انوالومنٹ نہیں ہوگی، ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ ان کے کنسرنز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اس کا پائیدار امن کی طرف، پائیدار حل کی طرف آپ نہیں جا سکیں گے۔ تو لہٰذا کل ان کا میڈیا پہ آ کر بلوچستان کے ان نوجوانوں کے لیے پیغام کہ وہ نیچے آئیں اور قومی دھارے میں شامل ہوں، کیونکہ ریاست ساتھ رہنا ہی ان کے لیے فائدہ مند ہے، پرامن ہے، کہ جس میں ایک پائیدار مستقبل ان کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک پیج پہ ہونا اور اس بات کا ریزولو رکھنا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ایک پرامن صوبہ بنانا چاہتی ہے، کہ جہاں پر وہ پائیدار امن نہ صرف آپ کے نوجوانوں کو مین دھارے میں لا کے بلکہ جتنی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بدولت کرنا چاہتی ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر جو گلزار امام کی گرفتاری ہے اور اس کا پھر جو کل کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جتنی آئی ہیں، یہ پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان کے امن کے لیے ایک انتہائی مثبت قدم ہے۔ یقیناً یہ ایک انتہائی مثبت قدم ہے اور انتہائی پیچیدہ آپریشن کے بعد یہ اچیومنٹ سامنے آئی ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بلوچستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، یہ اتنی بڑی کامیابی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے تبدیل کرے گی خطے کے امن و امان کی صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک تو آپ کی وائس مجھے کلیئر نہیں آ رہی، بیکاز آپ کا جو اسٹوڈیو روم کے علاوہ ہے وہ وائس کنیکٹ ہے میرے ساتھ، تو کائنڈلی اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ادھر سے میوٹ کر دیں اپنے آپ کو۔ جی ضرور۔ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کل آ کر جو ہے وہ گلزار امام شمبے نے آ کر پریس کانفرنس کی، کتنی بڑی کامیابی ہے یہ، اور یہ بھی تھوڑا سا اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ بلوچستان کے جو اس وقت کے صورتحال ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، سرفراز بگٹی صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے۔ عدیل وڑائچ آپ کی جانب آنا چاہوں گا، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتنی بڑی اچیومنٹ، کتنا بڑا بریک تھرو ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور خطے میں امن و امان کی صورتحال کو کس طرح سے افیکٹ کرے گا؟ عدیل وڑائچ، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پر لب کشائی کیجئے گا کہ گزشتہ روز جو انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی، گلزار امام شمبے نے، جس طرح سے اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال، آئے روز ہم دیکھتے ہیں مختلف دشمن ممالک کا بھی انفلوئنس ہم دیکھتے ہیں، تو اتنے بڑے ان کے دہشت گردوں کے لیڈر کا آ کر میڈیا پر یہ کہنا کہ جو ہے وہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ جی آپ کا اگر مجھ سے سوال ہے، کیونکہ پہلے میں بات کر رہا تھا شاید وہ ڈسٹارشن آ گئی۔ دیکھیں یہ آئی ایس آئی کی تاریخ کی بڑی کامیابی ہے۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اگر آپ دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، تو ایسے صدیوں میں ایک دو آپریشنز ہوتے ہیں جو اس نوعیت کے اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ہی کمپلیکس آپریشن تھا، مہینوں پر محیط تھا، جس میں بہت سی جغرافیائی حدود جو تھیں ان کا استعمال ہوا۔ اس میں ڈیجیٹل سپیس کا، جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین سافٹ ویئرز کا استعمال ہوا۔ پھر جب بہت سی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں تو جو قابل ترین جو انٹیلیجنس آپریٹرز تھے ان کو تعینات کیا گیا، پھر اسے انگیج کیا گیا،
پھر اس میں بہت سے فرضی کردار تھے. یعنی اس طرح کے جو دہشت گرد نیٹ ورک ہوتے ہیں ان کے رینک اینڈ فائل میں گھسنا, ان کا اعتماد حاصل کرنا, ان کو انگیج کرنا, اس میں مہینوں لگتے ہیں, اس میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑا رسک ہوتا ہے. تو یہ شنبے کی جو گرفتاری تھی یہ آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہیں جنرل ندیم احمد انجم, ان کی قیادت میں اس ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ بہت بڑا میسج ہے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایندھن بن جاتے ہیں, جنہیں بہت سی ایسی ریزنز ہیں لیکن وہ لوگ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں, سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. ان کو انگیج کرنا ان ایجنسیوں کے لیے آسان ہوتا ہے, ان کے کان بھرنا, ان کی برین واشنگ کرنا. اس کے بعد جب یہ لوگ پہاڑوں پر ہیں تو ان کو جو میسج گیا ہے کہ اتنا بڑا کمانڈر یہ کیا میسج دے رہا ہے کہ میں 15 سال سے بھٹکا ہوا تھا, ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ ریاست سے لڑ نہیں سکتے, آپ نے بلوچستان کی بات کرنی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریاست کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ریاست کا دل کتنا بڑا ہے کہ ایک اتنا بڑا دہشت گرد جو قانون ہے اپنا رستہ ضرور بنائے گا, لیکن اس کو جب یہ احساس ہوا, ریئلائزیشن ہوئی, تو یہاں کوئی کسی کے حوالے سے کوئی غصہ نہیں ہے کہ کسی کو ضرور کرش کرنا ہے. اگر وہ قومی دھارے میں آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کیا. اور جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں یہ جب آئی جی ایف سی تھے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ناراض لوگ تھے, کچھ گمراہ ہوئے لوگ تھے, ان کو انہوں نے بڑا واضح پیغام اس وقت دیا تھا. انہوں نے جو پیغام دیا تھا کہ آپ پہاڑوں سے اتریں گے, آپ کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا, ویلکم کیا جائے گا, آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا, اور جو لوگ نہیں اتریں گے پھر ان کا انجام جو ہے وہ جو ریاست طے کرے گی. اور یہی ہوا. اور اس دور میں ہمیں یاد ہے کہ بہت اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا ندیم انجم صاحب جب اس وقت وہاں پر تھے, اور بہت سے لوگ, بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان جو تھے وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے. تو اب بھی یقیناً اب بھی امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سے نوجوان قومی دھارے میں شامل ہو جائیں گے ان کے اس بیان کے بعد. عدیل وڑائچ, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ سے بھی مزید تفصیلات لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت سرفراز بگٹی صاحب نے دوبارہ سے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا, آپ سے جاننا چاہوں گا بلوچستان کی یوتھ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, بلوچستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کے گوش گزار ضرور گزرا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ مجھے جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی ایجنسی اور آئی ایس آئی کی, بالخصوص پاکستان کی لیڈ ایجنسی ہے, اور جس طریقے سے گرے میں آپریٹ کرتے ہوئے, یہ پہلا نہیں, پہلے قلیادت بوشن اور پھر تو یہ وہ آپریشنز ہیں جو سیکورٹی فورسز بڑی مشکل سے اور بڑے سالوں کی محنت کے ساتھ کے باوجود انجام دیتے ہیں. تو یقیناً وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور وہ خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ نوجوانوں کو جو میسج جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان جو گمراہ ہوئے ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں, اور ان کی بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز ہیں, بلوچستان کی ان فرجیلٹیز کو سامنے رکھ کے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہماری انڈر ڈیولپمنٹ کو, ہماری ان ایمپلائمنٹ کو, جو کہ کاز قطعاً نہیں ہے اس انسرجنسی کی. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید پورا پاکستان نہیں تو آدھے سے زیادہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان میں جو شورش ہے اس کی وجہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, یا میں اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا, بلکہ ریجن میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان سب کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو آپ کے ٹیل اینڈ کے علاقے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں جیسے ہیڈ کوارٹرز ڈیولپ ہوتے ہیں یا سینٹرل لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو لاہور کی ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ راجنپور میں ہے؟ جو کراچی کی ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ کشمور اور جیکب آباد میں ہے؟ اسی طرح جو کوئٹہ کی ڈیولپمنٹ ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی اور کولو میں ہے؟ آنسر از نو. تو یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے, یہ کاز نہیں ہے, یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے مسکرینٹس کو. تو نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نئی نیشن سٹیٹ کریو کرنا چاہتا ہوں اس پاکستان کو توڑ کے. خاکے پہ بدن یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے.
بیکاز ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی یہ کیپیسٹی ہے اور یہ ملیٹنسی سے تو نہیں ہو سکتا ہے, کسی بھی صورت پہ نہیں ہو سکتا ہے, بیکاز بلوچ کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ہی ان کی آئیڈینٹی ہے, پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پرستی تو پھر ایسی چیز ہے, اگر اس کو ان اینڈنگ چیز ہے, میں آج بلوچ ہوں, بلوچ کے بعد بگٹی ہوں, بگٹی کے بعد مسوری ہوں, اینڈ سو آن, نیچے اینڈ تک جائے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بلوچ نوجوان کو آج جو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ پہ, ان امپلائمنٹ پہ کیا جا رہا ہے. تو اس پر یقیناً یہ بڑا پازیٹیو میسج جائے گا کہ انجام جو ہے ملیٹنسی کا یا وائلنس کا وہ ہمیشہ سے برا ہوتا ہے اور اس کا انجام اچھا کبھی نہیں ہوا ہے. یقیناً ان کو بھی راہ راست پر آنے میں آسانی ملے گی. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. سر, دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. انتہائی ایک پیچیدہ اور منفرد آپریشن کیا گیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے. پاکستان کی تاریخ کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا اور دنیا بھر میں یہ اس نوعیت کا دوسرا آپریشن تھا. کتنا بڑا بریک تھرو ہے سر, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ایک کلاسیکل ڈیفیکلٹ آپریشن انڈر ڈیفیکلٹ ٹیرین انوائرمنٹس, لیکن جس خوش اسلوبی سے, جس پروفیشنل طریقے سے, خاص طور پہ وین وی ٹاک اباؤٹ, جیسے جب کہتے ہیں کہ ہماری آئی ایس آئی کا آپریشن, پھر ان کے لیڈر جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے ساتھ باقی جتنے آفیسرز اور ڈاؤن آپریٹر سکتے ہیں, کمال مہارت سے یہ آپریشن کمپلیٹ کیا, جو کہ بہت مشکل تھا. اس میں بہت مرحلے آئے کہ کیسے آپ نے ان میں پینیٹریٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنا ایک اسپائی نیٹ ورک ڈالنا ہے, کیسے ان میں اعتماد پیدا کرنا ہے, ان کو پیسے کا لالچ, ٹیکنیک فراہم کی جائے, پھر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے, ڈیجیٹل اسپیس استعمال کی گئی, ہر طریقہ کر کے پھر اس کے بعد بہت سیف طریقے سے ویریفائی کیا گیا کہ یہ لوکیشن ٹھیک ہے, ہی از اے جینٹلمین, کیونکہ یہ بہت ہی اچھا کیچ تھا کلبھوشن یادیو کی طرح. اور فائنلی اس کو اریسٹ کیا گیا, اور اریسٹ کرنے کے بعد پھر جیسے اس نے آ کے ٹی وی کے اوپر خود بات کو سمجھ گیا, اور یہ بہت بڑی ان کی بات ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی بھی لڑائی سے, عسکریت پسندی سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو سٹ اور پٹ اکراس یور پوائنٹس. ہمارے ایک دو بلوچ بھائی جن کو گمراہ کیا گیا, برہم تو بختی باہر ہیں, اربیار مری ہیں, مزے کر رہے ہیں, دنیا کی را ان کو فنڈنگ کرتی ہے, سب پیسے دیتے ہیں, لیکن نہ ہمارے بلوچ بھائیوں نے ریلائز کیا کہ وہ تو خود مزے کر رہے ہیں. بٹ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں ہمارے یہ جو بیچارے ایک دو پارڈومن کی زندگی کے کس طریقے سے کر رہے ہیں. پھر مجھے بڑی خوشی کہ ہمارے بلوچ لیڈر جتنے آپ سرفراز بختی ہیں, انور کاکڑ ہیں, دے ماشاء اللہ نئی جنریشن ہے, دے انڈرسٹینڈ واٹ از دا امپلیکیشن متحد پاکستان کے. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور جو آلویز ہے کہ اٹس اے مدر جو ہوتی ہے وہ ریاست یہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے. تو آپ ابھی موقع ہے, پیس کا من دیا گیا, آپ آئیں, مین اسٹریم میں آ جائیں, پہاڑوں سے اتریں, آ کے دیکھیں, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ آئیں, ماحول ختم کریں. وہاں پر یہ جتنی 1-2% دہشت گردی کی جا رہی ہے یہ ختم اس لیے کریں. سی پیک بنے گا, گوادر آپریٹ بنے گا, یہ ینگ بچوں کے لیے اتنی بڑی جاب اپرچونیٹیز ہیں, اتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے آپ کے لیے. پورا مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ سارا آپ کے لیے کھل جائے گا. چائنا کا یہاں سیٹ اپ آ جائے گا. آپ کو اتنے انجینئر, اتنے الیکٹریکل انجینئر, میکینیکل انجینئر, لیبر فورس کو جاب ملے گی. ہماری پرابلم ہی یہی ہے, جب ینگ بچوں کو جاب نہیں ملتی ہے تو ان کو گمراہ کرتی ہیں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز. کیا ہے ہم آپ کو یہ پیسے دیں, ان کو یہ پیسے ملے وہ, لیکن بعد میں اوور آل دیکھیں گے بچے کی رسپانسبلٹی کتنی ہے. ماں باپ بوڑھے, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی کی تعلیم کرنی ہے, ماں باپ کی آپ نے علاج کرانا ہے, تو اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ود دا فیملی. پوری فیملی کو پروٹیکٹ کرنے, آپ اپنی جاب کریں, تعلیم حاصل کریں, ان کے لیے سہولت جو حکومت پاکستان کر رہی ہے ابھی اور زیادہ آپ کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں. جتنی بھی آپ لڑائیاں کریں گے, جو الٹیمیٹلی یو سٹ اکراس دا ٹیبل. اور یہ اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری مسلح افواج, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دن رات کیسے کام کر رہے ہیں, کتنے نیٹ بریک کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو آپ جب پکڑ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کی ہماری جانیں, فوجیوں کی, ہمارے بلوچی بھائیوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. اور یہ چیز کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے آپ اس کو سوچیں, پہاڑوں سے اتریں, آئیں, اور حکومت آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی, بلوچستان گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, تاکہ ان مسائل کو کریں. دشمن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, نفرتیں پیدا کرتا ہے.
ہم نے اینیمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور اس ڈیفیٹ کرنے کے لیے یاد رکھیں مسلح افواج اسٹرانگ مضبوط عوام کی طاقت کے ساتھ پاکستان کی فیڈریشن جو ہے یہ مضبوط ہے. سمبل آف فیڈریشن جو ہے نا اسٹرانگ وہ مسلح افواج اور عوام ہے. اس لیے سمجھیں دشمن آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. جو آپ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کا نام دیکھیں تو چاروں صوبوں کا نام آتا ہے. تو یہ مسلح افواج نے اس کو جیل کیا ہوا ہے. آپ کے وہاں کیڈٹ کالج بن گئے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز بن گئی ہیں. تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا، اپنے بلوچستان کا نام روشن کریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. ڈونٹ فال پرے ٹو یور دیس ہاسٹائل انٹیلیجنسی جو ہمارے دشمن ہیں. اس لیے یہاں پر پھر ہمارے بلوچ سرداروں کی بہت ذمہ داری آتی ہے. آپ بھی اپنے ٹرائب کو لیڈ کریں، سمجھائیں، ان کو ترقی کرنے میں مدد کریں. اب وہ زمانے گزر گئے، پرانے زمانے، آپ نیڈ ٹو موو فارورڈ. اور اس کے لیے بہت کام کیے ہیں، اور اس کے آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہماری انٹیلیجنسی نے کتنا اہم کام کیا ہے. کیسے آپ نے ان کے اندر گئے ہیں، ان کے نیٹ بریک کیے ہیں، ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس میں آپ کی ایئرپورٹس، آپ کی ایئر لائنس، دوسری حکومتیں، دوسری انٹیلیجنسی سب نے مل کے مدد کی ہے. آئی وڈ سے یہ جو آپریشن ہے، خاص طور پہ آپریشن شمبے، اس کو ہمارے انٹیلیجنس آرمی اسکول میں ایز اے ٹیسٹ کیس پڑھانا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں کیا کامیابی کس کی کنٹریبیوشن ہے. آئی ایم شیور جن کی کنٹریبیوشن ہے ان کو بڑی ریکگنیشن بھی ہوگی، ان کو اعلیٰ ہمارے نیشنل ایوارڈ بھی ملنا چاہیے. اور نئے آفیسرس کو اور ہمارے جیسے کو یہ پڑھانا چاہیے کہ یہ کیس اسٹڈی کیسے کیا گیا، کیسے کامیاب ہوا، اس کی کامیابی میں کون سی انٹیلیجنس نیٹ ورک، کون انٹیلیجنس کے لیٹسٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کی تھی. یہ ساری جب ہم بتائیں گے، آئی تھنک اٹس اے ٹرمینڈس تھنگ. میری دعا ہے کہ اس سے آئیں، اور پھر خاص طور پہ اس کے بعد ان سے ہمیں بڑی انفارمیشن ملے گی امام گلزار امام شمبے سے، اور کون سے لوگ ہیں ان کو. یقیناً سر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سے ہمیں بہت انفارمیشن ملے گی. جس طرح سے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے ہم نے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں مزید ملیں گی انویسٹیگیشن سے، ہم نے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے. تو کیا اس جس طرح سے آ کر انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے، جس طرح سے بھارت کی ڈائریکٹ اسپانسرشپ ہمیں نظر آتی ہے، تو دشمن کے عزائم بھی ہمیں مزید مطلب سمجھنے میں اس سے آسانی ملے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ ان کے دیکھیں جی دوول کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، اس میں وہ اوپنلی اس بات کی کمٹمنٹ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم بلوچستان کو کبھی بھی پائیدار امن کی طرف نہیں جانے دیں گے، اور ہم پاکستان کو اس کو پین محسوس کروائیں گے. تو اوپن تھریٹس کے ساتھ ہمیں، اور پرانی جتنی انٹیلیجنس کے لیڈز ہیں اس سے بھی یہ بات واضح طور پہ یہاں ہے کہ انڈین کی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، جس میں کلبھوشن یادیو کی جو گرفتاری ہے ایران کے راستے جو بلوچستان میں داخل ہوا تھا، تو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے. اب جہاں تک اس بات کے آپریشن کا تعلق ہے، تو اس کو بہت ہی انوویٹیولی کنسیو کیا گیا، کیئرفلی اس کو پلان کیا، اور بہت میٹیکولسلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اور اسی وجہ سے ISI نے، جس میں کہ 2 مختلف مزید ملکوں کی باؤنڈریز اس میں شامل تھی، جس میں ٹیکنیکل اسسٹنس آپ کی شامل تھی، دوسری جو فرینڈلی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کوآپریشن اس میں شامل تھی، اپنے جغرافیکل فینسنگ اس کی کر رکھی تھی، اور بڑا بہترین طریقے سے اس کو قابو کیا. Now having said that، یہ صرف اس شمبے کی گرفتاری ایک فرد کی گرفتاری نہیں ہے، بیکاز یہ آپریشنل کمانڈر ہے آپ کا، جو کہ بلوچستان جو سنگھار ہے اس کا جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، ریپبلکن گارڈز ہیں، بلوچستان نیشنلسٹ آرمی ہے، اس کا آپریشنل کمانڈر ہے. اگر آپریشنل کمانڈر یا اس کا جو کرتا دھرتا ہے وہ پکڑا جائے، اور اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں کہ وہ امن کی طرف اپنے ینگسٹرز کو بلائے جو کہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی بہت بڑی فتح ہے. جیسے کہ ہمارے پینل میں سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں. جب یہ انٹیریئر منسٹر ہوا کرتے تھے تو ہم تھوڑا سا ہم نے دیکھا بھی ہے کس طرح سے انہوں نے کام کیا، اور جو پریزنٹ DG ISI ہیں یہ اس وقت IGFC بلوچستان ہوا کرتے تھے. تو اس وقت بھی ان جو پولیٹیکل گورنمنٹ اور جو ISI اور FC کی جو مشترکہ ایک لائے عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ گرفتار ضرور کریں، گرفتار کر کے آپ ٹیررسٹ کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مقصد مارنا اس وقت بھی نہیں تھا، مقصد مارنا اب بھی نہیں ہے. اس کو بھی پکڑ کے آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے
सकते थे, लड़ाई में मारा जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसको ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसको उसकी काउंसलिंग की गई और वो समझता है कि उसने जो खुद आके अपने मीडिया के ऊपर सबके सामने बात की है कि मैं गलती पे था, जब मैं गिरफ्तारी मेरी हुई है तो 1 महीने में देखा कि स्टेट जो है वो हमें अब्जॉर्ब करना चाहती है, स्टेट जो है वो माँ की तरह है, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो हमारा हिस्सा हैं, चाहे वो बहकावे में आ गए हों, जिस तरह के ब्राह्मदाग बुगटी जो हैं उन्होंने काफ़ी अब खुद रह रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और ये इन जो हमारे नौजवान जो हैं उनको बहका के जिसका कि तबकाती तकसीम हो गई, आपके रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और किसी हद तक बलूचिस्तान नौजवानों का गिला कि आपके जो मिसिंग पर्सनल हैं वो वाले इशूज़, इन सब को सरफराज बुगटी जब खुद हुआ करते थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, ये खुद भी इसको बड़ा क्रिटिकली देखते थे, और जितने लोगों ने इनकी काविशों से उसका सरेंडर किया था तो कोयटा के अंदर उनको मेन धारे में लाया भी गया, उनको स्टेट ने माफ़ भी किया, और लेकिन जिनको नुकसान हो चुका था, जिनकी जानें ज़ाया हुई थी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हुई थी, उनको बलूचिस्तान की रिवायतों के मुताबिक और गवर्नमेंट्स के लॉ के मुताबिक उनको कंपनसेट भी किया गया। मैं ये भी बताता चलूँ कि उसका जो अभी हम मेन धारे में लाना चाहते हैं अपने यंगस्टर्स को, तो जिनके नुकसान भी हुए वो भी इनको खुले बाजुओं से इन बहके हुए नौजवानों को अपना बनाना चाहते हैं, अपने सीने से लगाना चाहते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसमें कि गवर्नमेंट को इस बात का खातिर ख्वाह इदराक है कि जब तक हम बलूचिस्तान के अंदर तबकाती डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं करेंगे, इनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, मिसिंग पर्सनस का फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब आप पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता जो है कि वो आप कहाँ पे सोल्यूशन की हैं। जानिब नहीं आएंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सरफराज बुगटी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, और सूबा बलूचिस्तान की मौजूदा जो अमन अमान की सूरत हाल है, अभी की करंट सिचुएशन और इस अहम कामयाबी के बाद क्या क्या तब्दीलियां हम तवक्को कर सकते हैं? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है यकीनन वो अंडर कंट्रोल है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं उस तरह बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या उसमें राइज आ रहा है या वो डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो जो थ्रेट कैपेसिटी है टेररिस्ट की वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उसको थ्रेट को एज अ चैलेंज ले ना सकें। प्रॉब्लम एक जगह पे ज़रूर हमें है, एक तो अंडरस्टैंडिंग है इस लड़ाई की। मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस लड़ाई को ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात इतनी है कि ये जो पॉलिटिकल ऑनरशिप की बात है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। होना क्या है कि इस लड़ाई को ये जो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, अब उन लोगों की वो कैपेसिटी तो है नहीं कि मिलिटरीली वो पाकिस्तान को तोड़े या पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकें। हमारी इतनी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, फ़ौज है, बल्कि फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारी FC है, शानदार कामयाबियाँ हैं उसकी इस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, शानदार कुर्बानियाँ हैं इस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, और उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में अपनी एक ग्रिप या मिलिटेंट्स का जीना आराम किया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल ऑनरशिप है वो लैक कर रही है। हम ये समझते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पॉलिटिशियन, हमारी जुडिशरी, हमारा मीडिया, हमारा इंटेलेक्ट, हर बंदे ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझना है। बसा औकात मुझे ऐसा महसूस होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे कोई मेरा ये तज्जिया है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस लड़ाई को हमने समझा हुआ है कि बस फौज की और मिलिटेंट्स की लड़ाई है। ऐसा नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हमने मिल के लड़नी है और पॉलिटिकल ऑनरशिप देनी है। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन की बुनियाद क्या है? एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी तो है। 5000 लोग इस इंसर्जेंसी में सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पंजाबी लेबरर्स हैं, पंजाबी दुकानदार हैं, पंजाबी नाई हैं, धोबी हैं, तो और फिर बलोच देमसेल्व्स, कितने बलोच हैं। मैं मीर सिराज रईसानी को, मैं नबीदाद शहीद को, सो एंड सो ऑन, मतलब एक लंबी लिस्ट है जो हर बलूचिस्तान के कॉर्नर से जिन बलोचों को इस बुनियाद पर कत्ल किया गया है कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े, तो जाहिर है वो भी तो एक स्टोरी है। अब उसको ये स्टेक होल्डर्स को फॉर वंस फॉर ऑल मिसिंग पर्सन के मामले में भी बैठना चाहिए। डाइसी सब्जेक्ट है, काउंट पे इशू है, सेल्फ डिसअपीयरेंस और मिसिंग में हमें फ़र्क रखना चाहिए।
تو پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں, دیں اس کی لیڈرشپ سردار اختر جان مینگل جیسے قوم پرست رہنما کو, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جیسے قوم پرست رہنما کو شامل کریں آپ اس میں, ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں اس میں کہ ایشو کو فار ونس فار آل ریزالو کریں. اگر اس کو پروپیگنڈا ٹول بنانا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان تو پھر اس کا تو کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کو پروپیگنڈا ٹول بنائیں اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ فار یور اون انٹرسٹ, فار یور اون پولیٹیکل سلوگنس. تو پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ روکے گا نہیں. تو ہمیں اس انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس طرح کے آپریشنز جیسے یہ ہوئے ہیں اس میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے درست فرمایا کہ ابھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اس وقت آئی جی ایف سی تھے, اور وہ بلوچستان کے ایک ایک کونے میں ایک ایک نوٹیبل کو خود بذات خود جانتے ہیں, ایک ایک مسکرینٹ کو جانتے ہیں, ایک ایک ٹیررسٹ کو جانتے ہیں, ایک ایک نوٹیبل کو جانتے ہیں. تو ان سے بہتر کون انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اور یہ جو کارروائی ہے میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے شنبے کو گلزار امام گرفتار ہوا, درست فرما رہے ہیں, وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا تھا, ریاست کے پاس کس چیز کی وہ ہے, لیکن انہوں نے اس کو چانس دیا ہے کہ وہ آئے, نوجوان نسل کو بتائے کہ وہ گمراہ تھا اور لوگ گمراہ نہ ہوں. اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے, بڑا پازیٹیو میسج ہے کہ آپ کو کس بنیاد پہ نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ پہ, ان امپلائمنٹ پہ. یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف بلوچ نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بلوچستان میں رہنے والے پشتون کا بھی مسئلہ ہے, بلوچستان میں رہنے والے ہزارہ کا بھی مسئلہ ہے, بلوچستان میں رہنے والے سیٹلر کا بھی مسئلہ ہے, پنجاب کا مسئلہ ہے. تو کیا جنوبی پنجاب کے جو بلوچ ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں؟ وہ بھی تو انڈر ڈیولپ ہے. انہوں نے تو کوئی وائلنس نہیں کیا کہ راجر پور کے لوگ جا کے گجرانوالہ والے لوگوں کو ماریں. یہ وائلنس تو قوموں کو, وائلنس تو صوبوں کو اور پیچھے دھکیلتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے یہ وائلنس ہوا ہے ہمارے ترقی کا سفر رکا ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ وائلنس سے اب ترقی کی طرف بڑھے ہیں. تو ہمیں اس وائلنس کا سدباب کر رہے ہیں, اور ریاست کو جہاں ماں کا کردار ادا کرنا ہے وہاں باپ کا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. بالکل ریٹ آف دا اسٹیٹ ایٹ اینی کاسٹ اسٹیبلش کرنی ہے بلوچستان میں. یہ جو ہم نے ہیلی کاپٹرز رکھے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے فورس رکھی ہوئی ہے, اسی لیے رکھی ہوئی ہے جو بلوچ آنا چاہتا ہے اس کو گلے لگائیں, اس کو سینے سے لگائیں, کامن بلوچ کو سینے سے لگائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسکرینٹ کو آپ آزادی دے دیں, لائسنس ٹو کل دے دیں, ان کو اجازت دے دیں کہ وہ ایکسٹورشن کریں, ان کو اجازت دے دیں کہ وہ لوگوں کا قتل و غارت کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور اسٹیٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی پڑے گی, ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرنا پڑے گا. یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طرح سے ریاست کے لیے ایگزیکیوٹ کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ان کو میڈیا پر لے کر آنا اور یوتھ کو ایک یہ پیغام جانا, یقیناً اس کے کافی مثبت نتائج آئیں گے. حارث نواز صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, بھارت کی جس طرح سے ڈائریکٹ انوالومنٹ نظر آتی ہے, جس طرح سے اسپانسر کیا جاتا ہے, تو پہلے کلبھوشن یادو اور